حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اتنا گناہگار تھا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے؟ 99 قتل کیے تھے. پہلے دیکھ فرمایا کہ وہ شخص 99 قتل کر بیٹھا، پھر گیا ایک بہت بڑے عالم کے پاس، راہب کے پاس. وہ راہب تھا، اس کے پاس گیا، اس سے جا کے پوچھا کہ کیا اب میری معافی کا کوئی امکان ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں. 99 قتل کر کے اب معافی کا امکان کیا پوچھتے؟ حدیث مایوس ہوا، اس نے اس کو بھی قتل کر دی. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس نے 100 کا عدد پورا کر دی، قتل کر دی. اس کے بعد پھر اسے خیال آیا، پھر وہ ایک اور عالم کے پاس گیا، اس کے پاس جا کے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں اور طبیعت معافی چاہتی ہے، کیا اب معافی کا کوئی امکان ہے؟ اس نے کہا ہاں. گناہگار بھی اگر ہو تو میں توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی اور اس کے رب کا معاملہ ہے. میں وہاں اللہ کے عابد، عبادت گزار، اس کے طاعت شعار، اس کے بندے رہتے ہیں. وہاں چلا جا، فاق میں چلا جا اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر. ایک عالم نے اس کو بتایا کہ اس بستی میں جہاں وہاں اللہ کے مقبول بندے رہتے، کام ہے ساتھ مل کر عبادت کر. ان کی صحبت میں جب ان کی عبادتوں اور دعاؤں کے ساتھ تیری دعا اور عبادت بھی جائے گی تو وہ اتنا سخی ہے کہ ان کے ساتھ تیری بھی قبول کر لے گا، ان کے صدقے تیری بھی قبول ہو جائے گی. تو پھر انہی کے پاس رہنا اور پلٹ کر اپنی زمین کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف نہ آنا، پھر بقیہ زندگی انہی کے ساتھ گزارنا، یہ ساتھ بشر نہ آنا. وہ شخص چل پڑا، اس نے طے کیا، سفر تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، موت آ گئی، زمین پہ گر پڑا. اب ملائکۃ الرحمت بھی آ گئے اور ملائکۃ العذاب بھی آ گئے. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور دونوں میں مکالمہ اور تکرار ہو گیا. رحمت والے فرشتے کہیں کہ اسے ہم لے جاتے ہیں جنت میں، عذاب والے فرشتے کہیں اسے ہم لے جاتے ہیں دوزخ میں. عذاب والے فرشتے کہیں بھائی یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے، 100 کا قاتل ہے. رحمت والے فرشتے کہیں تائب ہو کر اللہ کی طرف راجع ہو کر نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا. اس کا دل جو ہے وہ تائب ہو کر ہو گیا تھا اور نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا دل. اور فرمایا دونوں فرشتوں سے عشق سے فیصلہ کروا لو. یہ فرشتہ حکم بن جاتا ہے، یہ فرشتہ حکم، یہ حدیث متفق، یہ حکم بن جاتا ہے. دونوں کی بات سن کے یہ فیصلہ کر دیتا ہے، کوئی خود بناتا ہے. ادھر فرشتوں کو بھیجا تم جاؤ اور ان کے درمیان فیصلہ کرو، اور ادھر دونوں طرف کی زمین، حدیث کے لفظ ہے پہلے کہ نصف الطریق، بالکل آدھے راستے میں جا کے موت واقع ہو. آدھا راستہ ہوا تھا برابر، آدھا ادھر آدھا ادھر، درمیان میں موت واقع ہو گئی. جب یہ صورت ہو گئی تو فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان کے معاملے کو چکاؤ، فیصلہ کرو. اور ادھر اس طرف والی زمین کو کہا، اس طرف والی زمین سے کہا جس بستی سے وہ آ رہا تھا، اس کے گھر والی بستی، اس ٹکڑے کو زمین سے کہا کہ تو پھیل جا، زیادہ ہو جا. اور جو اللہ کے نیک بندوں ولیوں والی بستی کا ٹکڑا تھا اس کو کہا زمین سمٹ جا، اس کو کہا سمٹ جا، سکڑ جا، اس کو کہا سکڑ جا. اور فرشتے کو یہ امر دے کے بھیجا کہ اس نے جا کے فیصلہ یہ کیا بھئی تم دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو، جدھر کا فاصلہ کم ہو اسی کھاتے میں ڈال دو. جب فرشتے نے فیصلہ کیا کہ ناپ لو، زمین کو ناپا گیا تو ادھر کا فاصلہ کم نکلا. تو فیصلہ ہو چکا تھا جس بستی کی طرف کا فاصلہ کم ہو، القریۃ الصالحہ، نیکوں کی بستی. اور جب نیکوں کی بستی کہی تو القریۃ الصالحہ موصوف صفت نعت قابل، نیکوں کی بستی نہیں کہا، کال بستی کو بھی اسی کھاتے میں ڈالو جس کھاتے میں اس بستی والے نیک لوگ ہیں. بخشش کر، معاف فرماتی.